मित्रों, रीजनल डेवलपमेंट्स को स्टडी करना और उनको अपने मुल्क के तनाजुर में देखना ये बड़ा ज़रूरी होता है। उनसे सीख लेने की ज़रूरत होती है। रीजन के अंदर क्या हो रहा है और उसका हमारे मुल्कों पे क्या असर पड़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को सीख लेने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के अंदर 15 साल तक एक पावरफुल डिक्टेटर रही हुकूमत के अंदर, और शुरुआती सालों के अंदर आप कह सकते हैं जब वो पहली मर्तबा इलेक्ट होके आई थी तो थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट ज़रूर थी ग्राउंड पे। यानी आप कह सकते हैं कि चूँकि नई नई थी तो लोगों को उम्मीदें भी थी कि कुछ डिलीवर करेंगी, लेकिन उसके बाद जो जो वक्त गुजरता गया तो बांग्लादेश डिक्टेटरशिप की तरफ स्लाइड होता हुआ चला गया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो थे वो ख़त्म हो गए। बांग्लादेश के अंदर जुडिशरी ख़त्म हुई, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन कमीशन ख़त्म हुई, बांग्लादेश के अंदर मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस थे वो ग़ुलाम बन गए शेख हसीना के। अब इसके नतीजे में हुआ ये कि शेख हसीना बज़ाहिर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर बन के उभरी और सारे इंस्टीट्यूशंस उनकी मुट्ठी में, हालांकि मिलिट्री भी उनकी मुट्ठी में रही। ये जो सारा का सारा उनका रूल था ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बुनियाद पे वहाँ पर टिका रहा, यानी पब्लिक के अंदर उनकी कोई ख़ास एक्सेप्टेंस नहीं रही। आखिरी दिनों में ख़ास तौर पर तो बिल्कुल नहीं रही, लेकिन उनकी कुर्सी जो टिकी रही उस कुर्सी को संभाले रखने के लिए इदारे इस्तेमाल होते रहे, इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल होते रहे और उन्होंने फैसिलिटेट किया शेख हसीना साहिबा को पावर में रहने के लिए। हत्ता कि अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए, कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे, 2 नंबरी की गई, फ्रॉड किया गया असल में, और इस फ्रॉड के नतीजे में ये इलेक्ट होके आ गई सो कॉल्ड इलेक्शन वो जो हुई है। लेकिन नतीजा आपने देख लिया कि क्या निकला। एक मूवमेंट उठी और अचानक से उठी और वो धपड़दूस हो गए, उनकी सरकार धपड़दूस हो गई। तो ये सीखने की बात है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, सेम वही सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है, सेम वही है, हू बहू वही सूरत हाल है। जैसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस बांग्लादेश में हुए वैसे ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस यहां पर हो गए पाकिस्तान के अंदर। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट उठी बांग्लादेश के अंदर, स्टूडेंट्स की मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टियां तो डाउन एंड आउट करके रख दी थी ना उन्होंने, लेकिन स्टूडेंट्स की मूवमेंट उठी और उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया वहां पे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अभी तक, यानी जो इमरान खान की पार्टी है, जो इफेक्टेड पार्टी है, जिसका मैंडेट छीना गया है, वो अभी तक सड़कों पे है। फरवरी से लेकर अभी तक सड़कों पर है और शहबाज सरकार और उनके जो हमनवा हैं उनका सारा का सारा ध्यान एक ही चीज़ पे है कि समहाउ इनको क्रश करना है। और ये जो कंट्रोवर्शियल मैंडेट हमने हासिल किया है, कंट्रोवर्शियल मैंडेट, ये असल मैंडेट नहीं है। इसमें तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इलेक्टोरल फ्रॉड की तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो समहाउ इस निज़ाम को जो कि चल नहीं रहा, इसको घसीट घसीट कर आगे ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब इसके चलते बड़ा वाकया आज हो रहा है वहाँ पर, और वो वाकया ये है कि 63A एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है ना। 63A का जो आर्टिकल है उसके अंदर ये था फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, यानी एक पार्टी का मेंबर जो कि किसी पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होके आया है, अगर ये वोट किसी दूसरी पार्टी को देता है, यानी फ़र्ज़ करें कि बीजेपी का मेंबर है और मोदी के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस की एक मूव वहाँ पर आ रही हो पार्लियामेंट के अंदर, और बीजेपी वाले ही वोट डाल दिए उस पर, निकालो मोदी को निकालो, ये फ्लोर क्रॉसिंग होती है। यानी बीजेपी वाला कांग्रेस के हक में वोट देकर आ जाए। अब बज़ाहिर तो ये बेवकूफ़ाना बात लगती है ना कि बंदा एक पार्टी के एक आइडियोलॉजी के ऊपर इलेक्ट होके आए और वहां जाकर पार्लियामेंट में वोट दूसरे पार्टियों के उसमें डालता जाए, तो ये बेवकूफ़ाना बात है। क्योंकि इलेक्शन के अंदर लोग जो वोट डालते हैं पार्टी की आइडियोलॉजीज के हिसाब से वोट डाल रहे होते हैं। अगर किसी मेंबर को अपने पार्टी के आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं है तो वो इलेक्शन ही ना लड़े उसकी टिकट पे, सीधी सी बात है ना लड़े, किसी और की टिकट पे कंटेस्ट करे। तो ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है ना। हुआ ये कि इस आर्टिकल को लेकर पिछली जो सुप्रीम कोर्ट थी, यानी पिछला जो चीफ जस्टिस था उसके दौर में, उमर अता बंदियाल के दौर में, इसकी इंटरप्रिटेशन ये की गई कि अगर ऐसा होता है, अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का ऐसी हरकत करता है तो ना सिर्फ ये कि उसका वोट काउंट नहीं होगा उस करारदाद के अंदर, उस रेजोल्यूशन के अंदर, बल्कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। ये उन्होंने एक फैसला दिया। और इसके बाद हुआ ये कि वो जो नोटों के थैले चलते थे, पैसे लेकर वोट खरीदे जाते थे, 50-50 करोड़ रुपए देकर एक एक वोट खरीदा जाता था, वो सिस्टम हो गया बंद। अब हुआ यह है कि ये जो नए चीफ जस्टिस उसके बाद आए,
جو کہ ابھی ریٹائر بھی ہونے والے ہیں کچھ ہی دنوں میں. قاضی صاحب کے ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ متنازعہ ہو چکے ہیں کہ ان کو مزید ایکسٹینشن دینا جو ان کے ایکسٹینشن کے حق میں ہیں ان کے اپنے لیے بہت زیادہ سردرد کریٹ کرے گا. میرے خیال سے یہ ریٹائر ہو جائیں گے. عمران خان کی پارٹی نے ان کے اوپر اور بہت سارے اور بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں جنہوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کیا. اس کے 2-3 وجوہات بھی ہیں. ایک تو قاضی صاحب نے پارٹی سمبل چھین لیا، عمران خان صاحب کی پارٹی سے الیکشن سے پہلے پارٹی سمبل چھین لیا، یعنی بیٹ کا جو نشان تھا جس پہ ٹھپا لگا کے لوگ ووٹ ڈالتے تھے وہ چھین لیا، اور جتنے کینڈیڈیٹ اتنے وہاں پر پارٹی کے جو سمبل تھے وہ دیے گئے. اب وہاں پر آئیڈیا یہ تھا لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، ووٹ کم پڑیں گے عمران صاحب کو الیکشن کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر تشدد ہوتا رہا اور لوگوں کو ڈس اپیئر کیا جاتا رہا، اس پہ بھی ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے انہوں نے اتنا ایکشن نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا. اور ریسنٹلی اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو 63A والی جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل تھا جس پہ فیصلہ آ چکا تھا پچھلی سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے دوبارہ سے کھولا اس کو، ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے دوبارہ سے کھولا اور اس کا فیصلہ ریورس کر دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اگر ایک بندہ کسی ایک پارٹی کا ہے ووٹ کسی دوسری پارٹی کو دیتا ہے اس کی ریزولوشن میں تو وہ پھر ووٹ کاؤنٹ ہوگا. یہ انہوں نے فیصلہ دیا. نا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پی ٹی آئی والے یہ بتاتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اصل میں یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک خطرناک قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بارے میں ویسے کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی، وہ خطرناک امینڈمنٹ جو لے کر آ رہے تھے جس میں پیرالل سپریم کورٹ بننی ہے اور طرح طرح کی باتیں میڈیا کے اندر آ رہی ہیں. دا آئیڈیا از ٹو اسٹاپ دی نیکسٹ چیف جسٹس جو کہ منصور علی شاہ صاحب بننے ہیں. ابھی قاضی 25 اکتوبر کو ریٹائر ہوگا، تو ان کو لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ آئے گا اگر تو وہ الیکشن ریگنگ کے جو پینڈنگ کیسز ہیں اس میں اکارڈنگ ٹو دا لا وہ فیصلہ دے گا. اس کے نتیجے میں شہباز کی سرکار جا سکتی ہے. تو ایک پیرالل کورٹ کریٹ کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کو لگایا جائے گا موجودہ چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد. تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اب 2/3 میجورٹی شہباز کی گورنمنٹ کے پاس ہے ہی نہیں، تو اس 2/3 میجورٹی کو پورا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے ہی لوگوں کو اغوا کر کے یا پیسے دے کر تو ان کا ووٹ ڈلوایا جائے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں اور اس کو پاس کروایا جائے. یہ وہاں پر ڈیزائنس ہیں اکارڈنگ ٹو دی پی ٹی آئی. اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے، اچھا یہ بڑی خطرناک ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں سچ ایز ملٹری کورٹس کو لیجیٹیمیٹ کرنا سیویلینس کے اوپر، اور اس کے علاوہ مطلب میڈیا کے اندر باتیں چل رہی ہیں. اس کا مسودہ ابھی نہیں آیا، ڈرافٹ نہیں آیا آفیشیل، لیکن یہ پولیٹیکل سرکلز میں باتیں چل رہی ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے اندر یہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. پلس سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور کورٹ، یعنی اس کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیشنز کے اوپر وہ مطلب اپنے ہی خود کی کریٹ کی ہوئی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اسی کو مانیں گے. اور پارٹیوں کو بین کرنا یا نہ کرنا یہ بھی اس کے اندر ہوگا، یعنی آگے چل کر عمران خان کی پارٹی کو بین کرنا، اس کو ملٹری کسٹڈی میں دے دینا، یہ ساری چیزیں ایک پیکج کا حصہ کہا جا رہا ہے کہ ہوں گی اکارڈنگ ٹو دا میڈیا رپورٹس. ناؤ اس کے خلاف عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہے اور بڑا بھرپور احتجاج وہ کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر جب تک آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہوں گے، اور ان کی ہو سکتا ہے کہ مار دھاڑ بھی چل رہی ہو، گورنمنٹ ان کو اسٹاپ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میرے خیال سے اسٹاپ نہیں ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی لوگوں کی. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ بیٹھ جائیں گے وہاں پر ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے کئی سارے شہروں میں اسی طرح کے دھرنے کئی دنوں تک لگے رہیں گے. یعنی ایک طرح سے ملک جو ہے وہ آپ کو جیم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے باوجود کیا شہباز کی سرکار یہ کنٹروورشل جو امینڈمنٹ ہے وہ پاس کروانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں، کیونکہ یہ ان کی گورنمنٹ کے لیے میک اور بریک کی حیثیت رکھتی ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس. ایز فار ایز دس 63A ڈیسیشن از کنسرن جو کہ قاضی صاحب کی کورٹ نے دیا ہے، تو قانونی ماہرین کچھ کہتے ہیں کہ یہ ریورس ہو جائے گی. نیا جب چیف جسٹس آئے گا تو یہ ریورس ہوگی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ قاضی صاحب نے اس میں فیصلہ جو دیا ہے اس فیصلے میں انہوں نے کئی مقامات پہ اپنے آپ کو ہی کنٹراڈکٹ کیا ہے. مثال کے طور پر جو ریویو پٹیشنز ہوتی ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو ریویو جو پٹیشن ہے وہ ایک خاص ٹائم فریم کے بعد نہیں سنی جا سکتی. اور یہ قاضی صاحب نے خود بھی حدیبیہ جو پیپر مل کا کیس تھا نواز شریف کا، وہ اسی بنیاد پہ نواز شریف کو ریلیف دیا ریسنٹلی کہ یہ ٹائم ان کا ختم ہو چکا ہے، ریویو اتنے عرصے کے بعد نہیں سنا جا سکتا. اس پٹیشن کا بھی ٹائم ختم ہو گیا تھا لیکن سنا گیا. دوسری بات یہ کہ جو کیس سنا گیا ہے اس میں جو بینچ بنا ہے وہ بینچ جس کمیٹی نے بنایا تھا
وہ کمیٹی آرڈیننس کے ذریعے بنائی گئی ہے، پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے، یعنی زرداری جو ہے ایک آرڈیننس لاتا ہے، اس آرڈیننس کے فوری طور کے بعد ایک بینچ بنتا ہے اور بینچ جو کیس سنتا ہے یہی سنتا ہے 63۔ اتنا جلدی میں یہ کام کیا گیا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں۔ تو 3 ججز تھے اصل میں کمیٹی کے اندر، لیکن تینوں نہیں بیٹھے، 2 نے مل کے یہ بینچ بنا لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، 3 ججز کا بیٹھنا ضروری تھا۔ جو فیصلہ 3 ججز کر سکتے ہیں بینچ بنانے کا کہ کون سا بینچ یہ کیس سنے گا، وہ فیصلہ 2 ججز نہیں کر سکتے۔ دوسرا اس کے اندر یہ لوپ ہول ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک پریسیڈنٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ریویو پٹیشن وہی ججز سنتے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہو، اور خاص طور پر آتھر جج جو ہیں وہ تو ہونے ہی چاہیے بینچ کے اندر۔ وہ منیب اختر صاحب تھے، ان کو ڈالا ہی نہیں گیا اس کے اندر، یعنی وہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی پریسیڈنٹ روند دیا گیا ہے اس ڈیسیشن کے اندر۔ تو اس کے اندر اتنے سارے لوپ ہولز ہیں کہ میرے خیال سے آگے چل کر یہ ریورس ہو جائے گی، اس کا سسٹین کرنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سب کے چلتے ایک بڑی اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو چکی ہے پاکستان کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے، لیکن اگلے کئی روز تک پاکستان کے اندر آپ بڑے بھرپور مظاہرے اور بڑے بھرپور پروٹیسٹ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کن مراحل میں پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس جو کہ 2022 سے شروع ہوئے ہیں، یہ اب فیصلہ کن مراحل میں پہنچ چکے ہیں، اور اگلے کچھ روز جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔